صفحہ نمبر 123 آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 صفحہ نمبر 123 آیت نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللہم قل اللهم مالک الملک مالك الملك تؤتی الملک تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتنزع الملک وتنزع الملك ممن تشاء ممن تشاء وتعز وتعز من تشاء من تشاء وتذل وتذل من تشاء من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء على كل شيء قدير قدير قل اللهم مالك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء من تشاء وتذل من تشاء من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء على كل شيء قدير قدير قل اللہم آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک آپ ملک کے مالک ہیں تؤتی الملک آپ دیتے ہیں بادشاہت من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں وتنزع الملک اور آپ چھین لیتے ہیں بادشاہت ممن تشاء جس سے آپ چاہیں وتعز من تشاء اور آپ عزت دیتے ہیں من تشاء جسے آپ چاہیں وتذل اور آپ ذلیل کرتے ہیں من تشاء جسے آپ چاہیں بیدک الخیر ساری کی ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے انکا بے شک آپ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہیں۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہود سے مخاطب تھے اور یہود کی جو برائیاں تھیں ان کو بیان فرما رہے تھے اور پھر قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ان سب کو آخرت میں جمع کیا جائے گا اور زندگی کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا اس کا جو بھی صلہ بدلہ ہوگا اس کو ادا کر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ایک بہت بڑی کھائی کو جو ہے نا وہ خندق کہتے ہیں، تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس نے بہت زیادہ جس وقت گڑبڑ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ تو اس
قبیلے نے ضد میں آ کر سارے قبائل عرب کو جمع کیا اور بہت بڑا لشکر، تقریباً جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے سب اکٹھے ہو گئے۔ روایات میں 10 سے 24 ہزار تک اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ زیادہ سے زیادہ 3000، اور دوسرے حالات بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا خراب تھے۔ ملک کی اپنے شہر کی جو معیشت ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ بھی خراب، اقتصادی حالت بھی جو ہے نا وہ خراب۔ تو حالات جس وقت بہت زیادہ خراب ہوئے، اب اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ بھی کرنا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت بڑی کھائی جس کو خندق کہتے ہیں وہ جو ہے نا کھودی، تاکہ دشمن جو ہے نا وہ اس خندق کے وجہ سے ہم تک نہ پہنچ سکے، اور خندق کے پیچھے سے، اس کھائی کے پیچھے سے ہم دشمن کا جو ہے نا مقابلہ کر سکیں اور مدینے میں سے ان کو روک سکیں۔ تو جس وقت یہ خندق کھود رہے تھے، اس کھائی کو کھود رہے تھے، تو ایک چٹان جو ہے نا وہ بیچ میں آ گئی، اتنی بڑی سخت چٹان کہ بڑی جو ہے نا کوششیں کی صحابہ اکرام نے اس کو توڑنے کی، لیکن وہ چٹان جو ہے نا ٹوٹ نہیں رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح ایک چٹان جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، کمر بھی جو ہے نا کمر مبارک بھی وہ سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ مبارک پر 2 پتھر جو ہے نا باندھے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے وہ پھاوڑا جس کے ساتھ وہ کھود رہے تھے، خندق کھائی کھود رہے تھے، تو اس کے ذریعے سے، اس پھاوڑے کے ذریعے سے مارا اس کو، تو اس کے اندر دراڑیں پیدا ہوئی اور شعلہ جو ہے نا ظاہر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں، قیصر کے جو ہے نا محلات جو ہے نا مجھے نظر آ گئے۔ پھر دوسری دفعہ مارا تو مزید جو ہے نا دراڑیں پیدا ہوئی، تو پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو، کسریٰ کے جو ہے نا محلات جو ہے نا وہ مجھے نظر آ گئے۔ اور تیسری مرتبہ پھر مارا تو پھر جو ہے نا اس کے اندر دراڑیں پیدا ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو تم لوگو، مجھے یمن کے محلات جو ہے نا وہ نظر آ گئے۔ تو بتانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ اس وقت تم ایک بہت بڑی پریشانی کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، تمہیں زندگی کے جو ہے نا لالے پڑے ہوئے ہیں، اور تم ایک سخت حالات سے جو ہے نا گزر رہے ہو، لیکن ابھی وقت آ کر رہے گا کہ تم قیصر پر بھی تمہارا جو ہے نا وہ قبضہ ہو جائے گا، اور کسریٰ پر بھی تمہارا قبضہ ہو جائے گا، یمن بھی جو ہے نا تمہارے قبضے میں آ جائے گی، یعنی تمہاری بادشاہت اور حکومت مسلمانوں کی وہاں تک جو ہے نا پہنچ جائے گی، اور تم جو ہے نا پورے عرب کے جو ہے نا وہ مالک بن جاؤ گے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو منافقین جو تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، آس پاس سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اور باتیں یہ کون سی کر رہے ہیں، یہ بادشاہت کے جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسریٰ کے جو بہت بڑی سپر طاقت ہے، کسریٰ اس وقت کے جو ہے نا بڑی سپر طاقتیں تھی، ان کے جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان پر ہم قابض ہو جائیں گے، ادھر ہماری حکومتیں جو ہے نا قائم ہو جائیں گی، ہم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے فرمائی، مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دعوت کا آغاز فرمایا، تو جس وقت ابو طالب کا آخری وقت تھا اور سارے کافر جو ہے نا آپ ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہیں، ہم اس سے تنگ ہو گئے، اس نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، تو لہٰذا آپ اس کو سمجھائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے بلایا اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ آپ نے ادھر بھی ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں ان کے پاس ایک کلمہ جو ہے نا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر اس کلمے کو یہ اختیار کر لیں اور اس کلمے کی رہنمائی میں اپنی زندگیاں یہ گزاریں
تو فرمایا کہ تملکون بحال العرب، کہ تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، وتدین لکم بحال عجم، اور عجم بھی تمہارے جو ہے نا تمہارے سامنے جھک جائیں گے، تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، تمہاری فرمانبرداری اختیار کر لیں گے اگر اس کلمے کو تم جو ہے نا اختیار کر لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شروع ہی سے یہ بتایا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے نا ایسا کلمہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا صرف تمہاری آخرت بنے گی، بلکہ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے جس طرح آخرت میں تمہیں محلات ملیں گی، جنتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، تو اسی طرح دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی آسانیاں بھی تمہیں اسی کلمے کی بدولت جو ہے نا ملیں گی۔ تو چونکہ یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اس وقت، تو آپ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری، سورہ جو ہے نا آل عمران کی یہ جو آیت اللہ پاک نے قل اللہم مالک الملک، تو یہاں چونکہ ابھی تک حالات ایسے نہیں تھے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ مسلمان عرب پر جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کی اس طرح حکومت اور سلطنت جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گی، خلافت قائم ہو جائے گی، کوئی حالات ایسے نہیں تھے کہ اس لیے بالکل صراحتاً نہیں بتایا گیا کہ تم مالک ہو جاؤ گے، بلکہ دعا سکھائی کہ اے بادشاہ ہو کے بادشاہ یا اے ملک کے بادشاہ، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اے یہودیو، تمہیں جو ہے نا بہت بڑا منصب دیا گیا تھا اور تمہیں دعوت کا جو ہے نا حامل بنا کر اٹھایا گیا تھا کہ تم نے اس دعوت کو پورا کرنا ہے، جو خود بھی دین پر چلنا ہے، دوسروں کو دین پر لگانا ہے، لیکن تم نے اپنی اس دعوت کو جو تمہیں جو ہے نا ایک امتیاز دیا گیا تھا، تمہیں بہت بڑا مقام دیا گیا تھا، اس کا تم نے حق ادا نہیں کیا۔ آج جو ہے نا تم سے یہ بادشاہ دنیا کی بادشاہت بھی تم سے چھینی جا رہی ہے، اور تمہیں جو دعوت کا ایک عظیم کام دیا گیا تھا وہ بھی تم سے چھین کر ایک ایسی امت کو دیا جا رہا ہے جو اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے تم سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے، اور دنیا کے اندر اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کریں گے اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر بھی نافذ کریں گے، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ نافذ کر کے رہیں گے۔ تو اس لیے دعا کے انداز میں اللہ پاک نے جو ہے نا سمجھا دیا کہ یہ دعا جو ہے نا تم مجھ سے مانگو۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت بھی ایک آیت نازل ہوئی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ عزت اور احترام کے ساتھ مجھے جو ہے نا مدینہ میں داخل بھی فرما، اور عزت اور احترام کے ساتھ مجھے مکہ سے نکال، اور مجھے ایک مددگار سلطنت عطا فرما، مددگار قوت اور طاقت مجھے عطا فرما حکومت کی صورت میں، تاکہ میں جو ہے نا ان لوگوں پر جو ہے نا تیرا دین جو ہے نا نافذ کر سکوں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے نا سارے کفار اور سرکشوں کو اشارہ کرا دیا کہ تم جو ہے نا ایک وقت آئے گا، آج تمہاری حکومتیں ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ تم سے یہ حکومتی اللہ پاک چھین لے گا اور مسلمانوں کو یہ حکمرانی دے دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر بھی جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت قائم کرا دی، اور اسی طرح مدینہ کے اندر اور مسلمانوں کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی پھر چلا گیا، اور بہت بڑی عزت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ آگے فرمایا بیدک الخیر، کہ آپ کے ہاتھ میں ساری کی ساری خیر۔ حالانکہ شر بھی جو ہے نا جب ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، لیکن یہاں چونکہ دعا کا مقام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں برائی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ انسان جب برا کرتا ہے تو پھر برائی پیش آ جاتی ہے، ورنہ دنیا میں ہر چیز کے اندر جو ہے نا خیر ہے۔ خیر جب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کو برا استعمال کر رہا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر جو ہے نا وہ قادر ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، آپ ملک کے بادشاہ ہیں، تؤتی الملک، آپ دیتے ہیں بادشاہت، من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں، وتنزع الملک، اور چھینتے ہیں ہم بادشاہت کو، ممن تشاء، جس سے آپ چاہیں، وتعز، اور آپ عزت دیتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہیں، وتذل، اور آپ ذلیل کرتے ہیں، من تشاء، جسے آپ چاہیں، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، انکا، بے شک آپ، علی کل شیء، ہر چیز پر،
قدیر قدیر قادر ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ سنا پڑا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح یا اللہ آپ نے شروع کے مسلمانوں کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، انتہائی سخت حالات کے اندر، اور یا اللہ مسلمانوں پر آپ نے غلبہ، مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا، یا اللہ اس دور کے اندر بھی یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ قوت اور طاقت عطا فرما کہ تیرے دین کو نافذ کر سکے، وہی خلافت اور وہی جو ہے نا یا اللہ اسلام کا جو نظام جو شروع میں چلا تھا یا اللہ اس کو دوبارہ یا اللہ بحال فرما، یا اللہ جن حضرات کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر اللہ کو سلام نازل فرما، جو لوگ آخرت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس وبا کو ختم فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی جو بھی جائز ضرورت اور حاجت ہے اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔